بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 22 جس کا موضوع ہے ولایت کا فلسفہ اور ولایت کا بنیادی مفہوم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری محافل، ہماری مجالس اور ہماری دینی گفتگوؤں میں بار بار بیان ہونے والا موضوع ہے، لیکن افسوس کہ اس موضوع کو بہت کم سمجھا گیا ہے، اور وہی موضوع ولایت کا موضوع ہے۔ ولایت جو قرآن مجید کا بھی ایک بنیادی اور نہایت اہم عنوان ہے اور اسلامی تعلیمات کی روح میں رچا بسا ہوا ایک تصور ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ولایت کا لغوی مفہوم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ولایت کے لغوی مفہوم کو سمجھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کا اس قدر قریب ہونا، اس طرح ایک دوسرے سے متصل اور پیوستہ ہونا کہ کوئی تیسری چیز ان دونوں کے درمیان حائل نہ ہو سکے، انہیں جدا نہ کر سکے۔ یعنی امام اور ماموم کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو جائے کہ کوئی طاقت، کوئی فتنہ، کوئی خوف، کوئی مفاد اس ماموم کو، اس مومن کو اپنے امام سے جدا نہ کر سکے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ ولایت کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ولایت صرف ایک جذباتی تعلق نہیں ہے، صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تین مضبوط رابطوں سے یہ رشتہ ولایت قائم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فکری رابطہ، قلبی رابطہ اور عملی رابطہ۔ جب ایک ماموم، ایک شیعہ اپنے امام کے ساتھ فکری طور پر ہم آہنگ ہو جائے، دل سے اس سے وابستہ ہو جائے اور عملی زندگی میں اس کے راستے پر چلنے لگے، تو پھر یہ رشتہ کمزور نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے، اور کوئی تیسری قوت اسے امام سے منقطع نہیں کر سکتی۔ اور یہی رشتہ صرف امام اور ماموم کے درمیان نہیں بلکہ تمام مومنین کے درمیان بھی اسی شدت کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ولایت اتنی ضروری کیوں ہے، یہ رشتہ ولایت اتنا اہم کیوں ہے، اور سب سے پہلے یہ رشتہ ولایت کہاں پر قائم ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث برسالت ہوئے، تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف ایک دو یا چند افراد کو انسان کامل بنا دیں، بلکہ نبی اکرم انسان سازی کا ایسا کارخانہ قائم کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے پورا معاشرہ اور بالآخر پوری انسانیت کمال تک پہنچ سکے۔ یہی وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی نظام کی بنیاد رکھی۔ اب اس اسلامی معاشرہ، اس اسلامی نظام کی جب بنیاد رکھی تو پاک پیغمبر کو ایک ایسے گروہ کی ضرورت تھی کہ جو گروہ نبی کے ساتھ 100% ہم آہنگ ہو، ہم فکر ہو، ہم دل ہو اور ہم کار ہو، ہم عمل ہو۔ یہ مومنین کا گروہ تعداد میں بہت قلیل تھا، اور اس کے مقابل باطل کا محاذ انتہائی قوی، طاقتور اور منظم تھا۔ اب نبی اکرم کی فکر یہ تھی کہ یہ جو قلیل مومنین فکری طور پر اور عملی طور پر جو مد مقابل محاذ ہے، اس کے اندر یہ تحلیل نہ ہو جائیں، اس کے اندر گم نہ ہو جائیں، اس کے اندر ہضم نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے شدید اتصال کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہاں پر ضروری تھا کہ ان مومنین کے درمیان ایک ایسے شدید رشتے کو قائم کیا جائے جو انہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ یہ رشتہ دو سطحوں پر قائم ہوا۔ ایک یہ تھا کہ مومنین کا اپنے امام، قائد، رہبر اور نبی کے ساتھ فکری، قلبی اور عملی رابطہ، اور دوسرا تمام مومنین کا آپس میں شدید وابستگی اور پیوستگی کا رشتہ۔ قرآن مجید اسی رابط اور اسی وابستگی اور اسی اتصال کا نام ولایت رکھتا ہے، اور رہبر معظم نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے اس کو واضح کیا ہے، اور وہ یہ کہ فرض کریں کو پیماؤں کا ایک گروہ کسی بلند چوٹی تک پہنچنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ ایک مضبوط رسی کو اس کی چوٹی پر پھینکتے ہیں اور پھر اسی رسی کے ذریعے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن احتیاط یہ کرتے ہیں کہ جتنے افراد اس کے اندر ہوتے ہیں سب اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بھی باندھ لیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کا تعلق رسی کے ساتھ بھی ہے اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ تنگ اور تاریک گھاٹیوں میں اگر اس کا پاؤں پھسل جائے تو پھر وہ اکیلا نہیں گرتا، بقیہ اس کے ہاتھ تھام لیتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں۔ پھر انہیں یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جہاں پہلا قدم رکھے وہیں دوسرا قدم رکھے، جہاں دوسرا رکھے وہیں تیسرا، یعنی سب ایک مرکزی رہنما کی قیادت میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔
تو رہبر معظم اس مثال کو ولایت پر منطبق کرتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہم کمال، عبودیت اور قرب الہی کی چوٹیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارا رشتہ اپنے نبی، اپنے امام اور اپنے رہبر سے انتہائی مضبوط ہو، اور مومنین کا آپس میں بھی رشتہ بہت مضبوط ہو، تاکہ ہم اس سفر میں کسی ظلمت، کسی گمراہی، کسی سرکشی یا کسی انحراف کی گہری کھائی میں نہ گریں۔ لہٰذا یہ ولایت ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی، یہ ولایت ایک جماعت بناتی ہے، ایک قوت بناتی ہے اور منزل تک محفوظ پہنچاتی ہے۔ یہی ولایت انبیاء کی سنت ہے، اور یہی مومنین کی شناخت ہے، اور یہی اسلامی معاشرے کی بقا کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔